اسی طرح آپ دیکھیے ایک ٹرانزیکشن تھا بیع المعاومہ. بیع المعاومہ میں کیا ہوتا تھا کہ ایک سال کے اندر یہ زمین میں کیا فصل اگے گی میں بیچ رہا ہوں. ایک سال میں جو بھی فصل اگے گی میں بیچ رہا ہوں 1 لاکھ روپے میں. اب ہو سکتا ہے بمپر فصل نکل آئے گی, ڈبل بہت اچھی فصل نکل کے آئے گی, ہو سکتا ہے سیلاب وغیرہ کی وجہ سے وہ فصل خراب ہو جائے گی. تو وہ لوگ فصل ایسے بیچتے تھے اور اس کے اندر نیچرلی ایک بھاؤ طے ہوتا تھا, اپ ڈاؤن نیگوشیشن وغیرہ کے ساتھ میں, رضامندی کے ساتھ. کوئی بیچ رہا ہے کوئی خرید رہا ہے, لیکن صرف رضامندی ایک ہی شرط تھوڑی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیع المعاومہ میں کیا ہوتا تھا, ایک سال میں کیا فصل نکلے گی, بمپر نکلے گی, جو بھی نکلے گی سب تمہارے نصیب. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع المغانم حتی تقسم. جو مال غنیمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ مال غنیمت جب تک تقسیم نہ ہو جائے تب تک بیچ نہیں سکتے. اب مال غنیمت میں ایک سپاہی کا کیا شیئر آنے والا ہے, کلیئرٹی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کچھ اچھا آئے گا, ہو سکتا ہے کم آئے گا. بھلے میں جو بھی شیئر بیچ رہا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا, کہا کہ نہیں بیچ سکتے جب تک تمہیں مل نہیں جاتا. مل گیا تو کلیئر ہو گیا کیا ملا, اب بیچو. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اور ٹرانزیکشن تھے, جیسے ایک اور حدیث ہے, نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمار حتى يبدو صلاحها. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمار فروٹس کو بیچنے سے منع کیا یہاں تک کا کہ ان کی صلاحیت نہ نکل آئے. مطلب ابھی پھل لگے ہوئے ہیں پیڑ پر, ابھی معلوم نہیں پڑا کیسے بننے والے ہیں. حتی یبدو صلاحها, اس کی صلاحیت واضح نہیں ہوئی ہے, جب واضح ہو جائے گی تب بیچو. واضح نہیں ہوئی ہے تو اب اسپیکولیشن والا معاملہ ہے, ابھی نہیں بیچ سکتے. اسی طرح نہى البائع والمبتاع, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچنے والے کو بھی منع کیا, خریدنے والے کو بھی منع کیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پورے لائن سے ایسے ٹرانزیکشنز ہیں جو اس زمانے میں ہوتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سب کو حرام کیا بالاتفاق. یہاں تک کا کہ امام نووی نے صحیح مسلم کی کامنٹری میں, شرح میں یہ بات بتائی ہے کہ اس موضوع پر جب انسرٹنٹی یعنی کہ جو بات واضح نہیں ہے یہ بڑی ہو تو اس بارے میں علماء کا اجماع ہے. کسی عالم نے اختلاف اس بارے میں نہیں کیا, لیکن آج عوام میں پوچھو تو ان کو کیا غرر کیا معلوم ہی نہیں. میجر غرر یعنی جس میں میجر انسرٹنٹی ہو وہ حرام ہے بالاتفاق, اور اس بارے میں آج عام آدمی کو پوچھو تو اس کو معلوم ہی نہیں. تو حقیقت تو یہ ہے کہ غرر از حرام, غرر حرام ہے. آج کے زمانے میں کہاں یہ دکھائی دیتی ہے, انشورنس میں. انشورنس میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی انشورنس پریمیم پے کر رہا ہے, انشورنس کمپنی انشورنس پریمیم لے رہی ہے. جو شخص انشورنس پے کر رہا ہے, چاہے وہ ہیلتھ انشورنس ہے, چاہے وہ لائف انشورنس ہے, چاہے وہ میڈیکل انشورنس ہے, چاہے وہ ایکسیڈنٹ انشورنس ہے, کوئی بھی قسم کا انشورنس ہے, انشورنس پریمیم دینے والے کو معلوم نہیں ہے کہ ایکسیڈنٹ کب ہونے والا ہے, موت کب ہونے والا ہے, بیمار کب پڑنے والا ہے, معلوم ہی نہیں ہے. نہ کمپنی کو معلوم ہے, بالکل انسرٹنٹی ہے, بالکل واضح کلیئر میجر غرر ہے. پہلی بات تو یہ معلوم نہیں ہے کہ بیمار پڑے گا نہیں پڑے گا, ایکسیڈنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا, موت اس عمر سے پہلے ہوگی یا نہیں ہوگی, معلوم ہی نہیں ہے. نمبر 2, ایکسیڈنٹ ہوگا تو کب ہوگا, ہوگا یا نہیں ہوگا. ایکسیڈنٹ ہوگا اگر تو کب ہوگا, مان لو 25 سال بعد ایکسیڈنٹ ہوا, ہاں, یا بیمار وہ 20 سال کے بعد بیمار پڑا, تو اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ بیمار پڑے گا تو کب بیمار پڑے گا. تیسری بات, اسے یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ جب ایکسیڈنٹ ہوگا تو نقصان کتنا ہوگا, یا بیمار پڑے گا تو بل کتنا آئے گا, مطلب یہ بھی کلیئر نہیں ہے. تیسری بات یہ کلیئر نہیں ہے کہ نقصان ہوگا تو کتنا ہوگا. تین چیزیں میجر ہے, انکلیئر ہے. اسی وجہ سے انشورنس کے بارے میں فتویٰ یہ ہے, یہ چھٹے قاعدے کے تحت کہ انشورنس کرنا حرام ہے. اور بھی بہت سارے انشورنس میں نقصانات ہیں, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو ہم شیئر مارکیٹ کے بعد میں انشورنس کے بارے میں کچھ چیزیں مختصراً اور دیکھنے والے ہیں ایڈیشنلی. آگے آج بھی سننے میں آتا ہے, جو لوگ دیہات وغیرہ سائڈ کے ہیں وہاں کھیتی باڑی چلتی ہے, سننے میں آتا ہے کہ آج تک یہ سال کی یا یہ فصل کی بکنا, اب تک یہ ٹرانزیکشن چلتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے حرام کر دی ہے. اب تک ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار کئی جگہوں پر کہ یہ سال کی فصل بیچ دیے, ہاں, یہ سیزن کی فصل بیچ دیے, کچھ آیا نہیں, کچھ نکلا نہیں, کچھ واضح نہیں ہوا, بیچ دیے. تو یہ کیا ہے, یہ ایک حرام کی شکل ہو گئی. اسی طرح چلیے تھوڑے ماڈرن ورلڈ کی طرف آتے ہیں. تو ماڈرن ورلڈ میں ہم آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ مسٹری گفٹ انسائیڈ, خاص طور سے بچوں کے اس میں, کہ کچھ تو مسٹیریس گفٹ اندر ہے. اب اس کے لیے خرید رہے ہیں, کلیئر نہیں ہے کیا ہے اندر, واضح ہو کیا ہے, بول دو کیا ہے,
اس کے پیسے لو ختم. اسلام نے کلیئر کٹ ٹرانزیکشن سکھائے ہیں, دھوکے والی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ ایک دھوکے کی ایک شکل ہے کہ مسٹیریس گفٹ انسائیڈ. اب وہ مسٹیریس گفٹ کے ذریعے لوگ خرچ کرتے ہیں, زیادہ خرچ کرتے ہیں, کچھ تو مسٹیریس ہے. تو اسلام نے کہا نہیں, کلیئر بتاؤ کیا ہے, کلیئر ہے بتاؤ اور بیچو. اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ آدمی خرچہ کیا میں نے ارے یہ ہے اس کے لیے میں نے خرچہ کیا, تو ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے. تو اسلام نے اس چیز کے اندر وہ جو بیڈ فیلنگ ایک دل میں آتی ہے نا, وہ اس کی گنجائش نہیں چھوڑی ہے. اسی لیے سب پوری کلیئرٹی کے ساتھ ہونا چاہیے. میں کچھ مثالیں بتا رہا ہوں. اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وزڈم کیا ہے, اس کی حکمت کیا ہے. اس کی حکمت یہ ہے کہ کوئی کسی اور پر ظلم نہ کرے. کیونکہ اگر میں کہوں گا 500 روپے میں خریدو, کیا ہے میری جیب میں, اب وہ جوئے کی شکل ہو گئی. جوا ہے, یہ کلیئرٹی نہیں ہے, تو اس چیز کے اندر وہ کلیئر کٹ جوا ہو گیا.